قرآن کے چمن سے ہدایت کے پھول چن، کچھ کام آئے گی نا یہ خالی ادھیڑ بن۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکة غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک وبارک وسلم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں پروگرام تبویب القرآن کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس پروگرام کا مقصد قرآن کریم کے مختلف مضامین آپ کی خدمت میں نہایت سادہ اور عام فہم انداز میں پیش کرنا ہے۔ ہم اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس پروگرام میں جن امور پر گفتگو کی جاتی ہے وہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفائے کرام کے بیان فرمودہ تفسیری نکات پر مشتمل ہوا کرتی ہے۔ آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے اس کا عنوان ہے ملائکۃ اللہ۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ فرشتوں پر ایمان لانا اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے۔ ان کا انکار انسان کو اسی طرح کافر بنا دیتا ہے جس طرح کوئی شخص اللہ کا انکار کرتا ہے یا اس کے رسولوں کا انکار کرتا ہے۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے بارے میں بہت کم لکھا گیا ہے اور ان کی حقیقت پر بہت کم بات ہوئی ہے۔ فرشتوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمارے سامنے تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر روشنی ڈالی ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی 2 کتب اس مضمون پر تفصیل سے کلام کرتی ہیں جو یقیناً پڑھنے اور سمجھنے کے لائق ہے۔ ان کتب میں پہلی کتاب توضیح مرام ہے جبکہ دوسری کتاب آئینہ کمالات اسلام ہے۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملائکۃ اللہ کے عنوان سے 1920 اور 1921 میں جلسہ سالانہ کے مواقع پر تفصیل کے ساتھ گفتگو فرمائی ہے۔ یہ تقاریر بھی ملائکۃ اللہ کے نام سے شائع شدہ ہیں۔ ان کا پڑھنا بھی یقیناً ہمارے لیے ازدیاد علم کا موجب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر 2 طاقتیں رکھی ہیں، ایک نیکی کی طاقت اور دوسری بدی کی طاقت۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پس اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں 2 چیزیں ودیت فرمائی ہیں، اول فجور یعنی برے کام، دوسرا تقوی یعنی نیک کام۔ اب یہ انسان پر ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے۔ بعض اوقات انسان کے دل میں نیکی کا خیال آتا ہے، مثلا کسی کی مالی مدد کر دے یا رات کا وقت ہے اٹھ کے 2 نفل اللہ تعالیٰ کی یاد میں ادا کر لے، تو یہ نیکی کا خیال انسان کے دل میں فرشتہ ڈالتا ہے۔ اسی لیے فرشتے کے واسطے کئی نام رکھے گئے ہیں، جیسے فرشتوں کو نعم القرین کہا گیا ہے، یعنی یہ بہت اچھے ساتھی ہیں۔ پھر اسی طرح داعی الی الخیر یعنی نیکی کی تحریک کرنے والا وجود بھی انہیں قرار دیا گیا ہے۔ ایسے ہی انسان کے دل میں بد خیالات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ ان بد خیالات کو پیدا کرنے والی طاقت شیطان کہلاتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں شیطان کو بئس القرین کا نام دیا گیا ہے، یعنی ایسا ساتھی جو بہت برا ہے، یا اسے داعی الی الشر بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ وجود جو انسان کو بدیوں کی تحریک کرتا ہے۔
حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے دیکھنا ہو کہ وہ نیک ہے یا بد ہے تو اس کا فیصلہ وہ خود کر سکتا ہے۔ وہ فیصلہ کر لے کہ اس سے زیادہ خیالات کس چیز کے آتے ہیں، نیکی کے آتے ہیں یا بدی کے۔ اگر تو نیکی کے آتے ہیں تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کے اندر نیکی کا مادہ زیادہ ہے، اور اگر بدی کے خیالات اس سے زیادہ آتے ہیں تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس میں بدی کا مادہ زیادہ ہے۔ شیطانی وساوس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان فرشتوں کی تحریکات پر عمل کرتا جائے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ شیطان کا اثر اس پر کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر انسان شیطانی تحریکوں پر عمل کرنا شروع کر دے تو پھر فرشتے اپنا اثر کم کر دیں گے اور نیکی کی تحریکیں پھر اس کو کم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پس جب انسان کثرت کے ساتھ نیک تحریکوں پر عمل کرتا ہے تو پھر اسے روح القدس کا ساتھ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہر نیک عمل کرنے والا اپنی نیکی کے اعتبار سے روح القدس سے تائید حاصل کرتا چلا جاتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام جو روحانی خزائن کی جلد نمبر 5 میں ہے، اس کے صفحہ نمبر 79 پر ایک مثال دی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ دیکھو، جس طرح پانی میں چینی ڈالیں تو وہ پانی میٹھا ہونا شروع ہو جائے گا، ایسا ہی جب انسان نیکی کرتا ہے تو روح القدس اس کے وجود میں سرایت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب اگر پانی میں چینی کی مقدار بڑھاتے جائیں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ پانی شدید میٹھا ہو جائے گا، گویا کہ وہ چینی بن گیا ہے۔ یہی حال انبیاء کا ہوتا ہے، روح القدس ان کے اندر سرایت کر جاتا ہے، یہاں تک کہ پھر وہ ایک ایسا وجود ہو جاتے ہیں جن کا ہر کام اور ہر فعل خدا تعالیٰ کے حکم سے روح القدس یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کی تائید سے انجام پاتا ہے۔ اور سب سے زیادہ روح القدس سے پیوند ہمارے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوا، جن کا ہر قول اور ہر فعل اللہ تعالیٰ کی وحی کے تابع اور روح القدس کی تائید سے ہوتا تھا۔ قرآن کریم نے بھی اس بات کی گواہی دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خود سے کچھ بھی نہیں فرماتے تھے، بلکہ آپ کی ہر بات اللہ تعالیٰ کی وحی کے تابع ہوا کرتی تھی۔ ایسا ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ قرار دیا ہے۔ بیت رضوان کے ذکر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اس بارے میں بیان فرماتے ہیں، یعنی جو لوگ تیری بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت خدا کی بیعت کرتے ہیں، یہ خدا کا ہاتھ ہے جو ان کے ہاتھوں پر ہے۔ اب ان تمام آیات میں حضور نے دیگر آیات بھی بیان کی ہیں، ان تمام آیات میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ٹھہرایا گیا، مگر ظاہر ہے کہ وہ خدا کا ہاتھ نہیں ہے۔ یعنی کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خدا تھے، بلکہ یہاں یہ کہنا مقصود ہے کہ آپ کی ہر بات، آپ کا ہر فعل، ہر قول اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا تھا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ روح القدس یعنی حضرت جبریل علیہ السلام جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے تو ان کا آنا جسمانی نہیں ہوتا تھا بلکہ روحانی ہوا کرتا تھا۔ اور اس کی دلیل میں آپ علیہ السلام نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے جس میں ذکر ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، یعنی آپ علیہ السلام کی 600 صفات ہیں، اور آپ کا جو ایک پر ہے اس کا سائز اتنا بڑا ہے کہ مشرق اور مغرب تک اس کی وسعت ہے۔ اب اگر پروں سے ظاہری پر مراد لے لیں تو ذرا غور تو کیجئے کہ کس طرح سے ممکن ہے کہ اتنا بڑا وجود زمین پر اتر سکے، جس کا ایک پر ہی ساری کائنات جتنا ہے، تو پھر اس کی وسعت کا اندازہ لگائیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اس حدیث سے یہ ثابت فرماتے ہیں کہ ہر انسان روح القدس سے اپنا تعلق جوڑ سکتا ہے۔ جو جتنا نیک ہوگا اس کا روح القدس کے ساتھ تعلق اتنا ہی مضبوط اور گہرا ہوتا جائے گا۔ بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ روح القدس کا تعلق صرف انبیاء کرام کے ساتھ خاص ہے
اور کسی عام انسان کے اوپر اس کا نزول نہیں ہوتا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اس غلط فہمی کا ازالہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے بھی فرمایا ہے، جس میں ذکر ہے کہ کفار کا یہ طریق تھا کہ وہ ہجویہ اشعار پڑھا کرتے تھے، یعنی ایسے اشعار جن میں اسلام پر طنز ہوتا تھا، اسلام کو برا بلا کہا جاتا تھا۔ تو ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ وہ کفار کے ان ہجویہ اشعار کا جواب اشعار سے دیں، اور ساتھ ہی آپ نے ان کے حق میں یہ دعا فرمائی، اللہم ایدہ بروح القدس، یعنی اے اللہ حسان کی روح القدس کے ذریعے سے مدد فرما۔ اب اگر روح القدس کا تعلق صرف انبیاء کرام کے ساتھ تھا تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم نہیں تھا؟ بس اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر نیک شخص کا تعلق اپنی روحانیت کے مطابق روح القدس سے ہو سکتا ہے، اور روح القدس اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی تائید و نصرت فرما سکتا ہے۔ دراصل یاد رکھنا چاہیے کہ ملائکہ خدا تعالیٰ اور انسان کے درمیان ایک واسطے کا کام کرتے ہیں۔ اگر آج کل کے دور میں اس کی مثال دینی ہو تو شاید موبائل فون سے اس کی مثال دی جا سکتی ہے۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ دو افراد ہیں جو فون کے ذریعے سے بات کرتے ہیں۔ اب جو بات ایک انسان دوسرے انسان سے کر رہا ہے وہ ہوا کی لہروں پر ریڈیو ویوز کے ذریعے سے سفر کر رہی ہوتی ہیں۔ اب ہوا اور یہ ریڈیو ویوز ظاہری آنکھ سے نظر بھی نہیں آتی۔ ایسا ہی فرشتوں کا وجود ہے، یہ اللہ تعالیٰ اور انسان کے درمیان ایک واسطے کا کام کر رہے ہیں، اور یہ واسطہ خود اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، اس لیے اس پر ایمان لانا فرض ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے فرشتوں کی جو حقیقت بیان فرمائی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں یہ مختلف کام میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ کام کیا ہو سکتے ہیں؟ پہلا کام تو یہ ہو سکتا ہے کہ روحانی امور سر انجام دینا، مثلا وحی لانا، وحی کے ساتھ آنا، مومنوں کی مدد کرنا، معجزات دکھانا، مومنوں کے لیے دعائیں کرنا، ان کے لیے استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے چلے جانا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا، پھر انسانوں کے اعمال لکھنا وغیرہ، یہ سارے کام ایسے ہیں جو قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں اور یہ روحانی امور سے متعلق ہیں۔ پھر فرشتوں کا دوسرا بڑا کام جسمانی امور سر انجام دینا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے نام کی قسمیں کھائی ہیں، ان کے مختلف کاموں کا ذکر کیا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے کاموں میں یہ کام بھی ہیں کہ یہ ہوائیں چلاتے ہیں، بارش برساتے ہیں، کائنات کے تمام ستاروں اور سیاروں کو ان کے کام میں لگانا بھی ان کے ذمہ ہے، یعنی سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں جو گردش کر رہے ہیں اور دنیا پر اثر ڈال رہے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے فرشتے سر انجام دے رہے ہیں۔ اور اس بات کی دلیل حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے سورۃ الطارق کی آیت نمبر 5 میں بیان کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کل نفس لما علیہا حافظ، یعنی ہر ایک نفس پر ایک فرشتہ نگہبان ہے۔ حضور علیہ السلام کائنات کے سیاروں اور ستاروں کی نگہبانی کے بارے میں فرماتے ہیں، ستاروں اور عناصر وغیرہ کی حفاظت جسمانی ہے۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ کائنات کا ہر کام اسباب سے ہو رہا ہے۔ مثلا بارش ہے تو فرشتے بارش برساتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ فرشتے سمندر سے پانی کی بالٹیاں بھرتے ہیں اور پھر یہ بالٹیاں آسمان پر لے جاتے ہیں اور وہاں سے پانی برساتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جو بخارات ہیں جن سے بادل بنتے ہیں اور پھر یہ بادل برستے ہیں، تو ان تمام اسباب کو فرشتے سر انجام دے رہے ہیں۔ گویا کائنات کا ہر کام فرشتے کر رہے ہیں۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ایک اور مثال یوں دی ہے کہ دیکھو، کسی کو بد احتیاطی کی وجہ سے بخار ہو جاتا ہے، اس بخار کا جو اثر ہے یہ فرشتہ پیدا کرتا ہے، پھر جب وہ دوائی کھاتا ہے تو دوائی کا اثر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتہ پیدا کرتا ہے، اور جب دوائی کھاتا ہے تو جو بخار والا فرشتہ ہے جو بخار کا اثر پیدا کر رہا ہے وہ اپنا اثر ختم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ گویا تمام جسمانی کاموں کا آخری سبب ملائکہ ہیں۔ ناظرین کرام،
جیسا کہ ہم نے اپنے پروگرام کے آغاز میں بیان کیا تھا کہ انسان کو دو طرح کی تحریکات ہوتی ہیں، ایک نیکی کی اور دوسری بدی کی۔ شیطان انسان کو بدی کی طرف ترغیب دیتا ہے، اور بعض اوقات شیطان انسان کو بظاہر نیکی کا حکم دے رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا مقصد انسان کو بہکانا ہوتا ہے، اس سے گناہ سرزد کروانا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ شیطان نے جب حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی سرزد کروائی تو اس وقت اس نے آپ علیہ السلام کو یہ کہہ کر بہکایا تھا، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ان الفاظ میں اس کا ذکر کرتا ہے، وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، یعنی اور شیطان نے حضرت آدم اور ان کے ساتھی سے کہا کہ تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا تم دونوں ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ ہو جاؤ۔ اور پھر اس نے ان دونوں کے سامنے خوب خوب قسمیں کھائیں کہ یقیناً میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ بس یہ ضروری ہے کہ ہم شیطان کے ہر وسوسے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں ہمیں سمجھایا ہے کہ شیطان 8 طریقوں سے ہمیں نیکی کی تحریک کرتا ہے بظاہر، لیکن اس کا مقصد ہمیں بہکانا ہے۔ ان میں سے چند ایک وقت کی رعایت سے آپ ناظرین کے سامنے پیش کیے دیتے ہیں۔ مثلا شیطان نیکی کی تحریک انسان کو کرتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ غلط نکلتا ہے۔ جیسے وہ کسی کے دل میں ڈالے کہ فلاں آدمی نماز نہیں پڑھتا، اس کو توجہ دلانی چاہیے، پھر لوگوں کے سامنے وہ شخص اس بے نمازی شخص کو توجہ دلا دیتا ہے، اور توجہ کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا طنز بھی اس میں ملا دیتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو شخص پہلے ہی نمازوں سے دور تھا وہ پھر متنفر ہو جاتا ہے۔ تو گویا اس کی جو نصیحت ہے اس نے اس انسان کو قریب نہیں کیا بلکہ دور کر دیا۔ تو شیطان نے گویا بظاہر اس کو یہ کہا کہ نیکی کی تحریک کرو، لیکن نتیجہ غلط نکلا، وہ آدمی مسجد کے قریب آنے کی بجائے مسجد سے دور ہو گیا۔ پھر دوسرا حضور نے جو پوائنٹ یہاں یہ بیان کیا ہے کہ شیطان انسان کو بظاہر کسی نیکی کی تحریک کرے گا، اور اس سے اس کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ اس انسان کو کسی بڑی نیکی سے محروم کر دے۔ مثلا نماز با جماعت شروع ہو جائے تو وہ اسے کہے گا کہ لمبی لمبی سنتے پڑھو، یا نوافل جو تم پڑھ رہے ہو اس کو آرام سے تسلی کے ساتھ پڑھو۔ اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب نماز شروع ہو جائے تو سوائے فرض نماز کے باقی تمام نمازیں چھوڑ دی جائیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ سنتیں اور جو نوافل ہیں اس کو وہیں چھوڑ دے اور فرض نماز میں شامل ہو۔ ہاں اگر کوئی فرض نماز پڑھ رہا ہے، مثلا عصر کی نماز با جماعت ہو رہی ہے، کسی نے کسی وجہ سے ظہر کی نماز نہیں پڑھی اور وہ ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے، تو اس صورت میں پہلے وہ اپنی ظہر کی نماز ختم کرے گا اور پھر جا کے وہ عصر کی نماز میں شامل ہوگا۔ پھر حضور ایک اور نشانی یہ بیان کرتے ہیں کہ ملائکہ جب انسان کو کوئی تحریک کرتے ہیں نا تو وہ تدریجاً ہوتی ہے اور اس میں ترتیب ہوتی ہے۔ شیطان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان پر ایک دم سے بہت زیادہ بوجھ ڈال دیتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان تھک جاتا ہے اور پھر وہ اس نیکی سے ہی متنفر ہو جاتا ہے۔ مثلا وہ انسان کو کہے گا کہ ساری رات تہجد پڑھو اور دن کو تم روزے رکھتے چلے جاؤ۔ اب یہ انسان کی طاقت میں تو نہیں، انسان تھک جاتا ہے، کمزور ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ 4 راتیں 5 راتیں تو انسان تہجد پڑھ لے گا، 8-8 9-9 گھنٹے کر کے یا 6-6 گھنٹے کر کے روزے بھی رکھ لے گا، لیکن جب وہ تھکے گا تو پھر وہ متنفر ہو جائے گا۔ تو فرشتے جب تحریک کریں گے تو وہ کہیں گے کہ نہیں، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تم کچھ دیر آرام کر لو اور کچھ دیر تم تہجد پڑھ لو۔ اسی طرح روزے بھی وہ کہے گا کہ وقفے وقفے سے روزے رکھتے رہو۔ تو شیطان کی تحریک جو ہوتی ہے وہ تدریجاً نہیں ہوتی، اس میں ترتیب بھی نہیں ہوتی۔ پھر ایک اور نشانی حضور شیطان کے وسوسوں کی یہ بیان کرتے ہیں کہ شیطان بعض اوقات دوسروں کے عیب دکھاتا ہے اور اس سے انسان میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلا کوئی انسان یہ خیال کرے گا کہ دیکھو فلاں آدمی تو بڑا بے نمازی ہے اور میں تو بڑی نمازیں پڑھتا ہوں، لہٰذا میں بڑا نیک اور ولی اللہ ہوں۔ پھر حضور ایک اور شیطانی وسوسوں کی نشانی یہ بیان کرتے ہیں کہ شیطان نیکی کروا کر کسی دوسری نیکی سے انسان کو روک دیتا ہے۔ مثلا وہ کہے گا کہ دیکھو تم جو ہو وہ چندے دے رہے ہو، مالی قربانی کر رہے ہو، تو تم نے اپنا کام کر لیا، اس لیے تم پر تبلیغ کرنا فرض نہیں ہے۔ یا
کوئی دین کی خدمت کر رہا ہے، کسی نے وقف کیا ہوا ہے، تو اس کے ذہن میں یہ باتیں آئیں گی کہ دیکھو تم نے تو اپنی جان دے دی ہے، اپنا وقت دے دیا، سب کچھ دے دیا ہے، اب تم پر مالی قربانی کرنے کا جو ہے وہ ذمہ نہیں رہا۔ تو گویا اس طرح سے بھی وہ انسان کو بہکاتا ہے کہ ایک نیکی کرواتا ہے تو دوسری نیکی سے اس کو متنفر کر رہا ہوتا ہے یا اس کے بہانے اس کے ذہن میں ڈال رہا ہوتا ہے۔ پھر حضور ایک نشانی یہ بیان کرتے ہیں کہ انسان کو بعض اوقات شیطان یہ کہتا ہے کہ تم یہ نیک کام نہ کرو کیونکہ اس سے ریا ہوتا ہے۔ مثلا وہ کہے گا کہ مسجد میں جا کر لمبی لمبی نمازیں نہ پڑھنا، اس سے لوگ سمجھیں گے کہ تم ریاکار ہو اور تمہاری نمازیں جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گی۔ یا وہ یہ کہے گا کہ اعلانیہ صدقات نہ دو، یا اونچی آواز میں قرآن کریم کی تلاوت نہ کرو، اس سے ریا پیدا ہوتا ہے۔ تو گویا شیطان اس قسم کے وسوسے ڈال کے بھی انسان کو نیک اعمال کرنے سے روکتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ تو چند ایک باتیں تھیں جو حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائیں۔ ہم اپنے ناظرین سے درخواست کریں گے کہ وہ ضرور حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو کتاب شائع شدہ ہے، انوار العلوم کی جلد نمبر 5 میں ہے، اس کو ضرور پڑھیں۔ یہ یقیناً بہت بہترین کتاب ہے اس موضوع پر، اور بڑے آسان پیرائے میں حضور نے ان موضوعات پر بات کی ہوئی ہے۔ ایسا ہی جو فرشتے ہیں ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو جو بھی حکم دیتا ہے وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور ہمیشہ وہی کام کرتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے۔ پس ہمیں بھی چاہیے کہ ہم فرشتوں کی طرح اپنے رب کے ہر حکم کو ماننے والے ہوں، اور کبھی بھی کوئی ایسا کام ہم سے سرزد نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کی منشاء کے خلاف ہو۔ یہاں کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا انسان فرشتوں کی طرح بن سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں یہ خصوصیت رکھی ہے کہ وہ فرشتوں کے مشابہ ہو جائے، بلکہ خدا تعالیٰ کے انبیاء جو ہوا کرتے ہیں یہ تو فرشتوں سے بھی رتبے میں افضل ہوا کرتے ہیں۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 ایسے عمل بیان فرمائے ہیں کہ اگر انسان ان کو کرنا شروع کر دے تو وہ فرشتوں کے ہم رنگ ہو جاتا ہے۔ اور وہ 8 عمل کیا ہیں؟ حضور بیان فرماتے ہیں کہ پہلا عمل انسان کا یہ ہے کہ انبیاء کے مشن کو دنیا میں پھیلانے والے بن جاؤ، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فرشتوں کو حکم دیتا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جب میں آدم کی تخلیق مکمل کر دوں اور پھر اس کے دل میں اپنا کلام ڈال دوں تو تم لوگ فرما برداری کے ساتھ اس کے آگے جھک جاؤ۔ پس فرشتوں جیسا بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم امام وقت کے غلام بن جائیں، اور جیسے نبی فرشتے کی تائید کرتے ہیں اسی طرح ہم امام وقت کے معین و مددگار بن جائیں، اس کے انصار بن جائیں، تبلیغ دین میں پوری قوت اور اخلاص کے ساتھ مشغول ہو جائیں۔ پھر حضور نے دوسرا کام یہ بیان کیا ہے کہ اگر ہم فرشتوں جیسا بننا چاہتے ہیں تو پھر ہم پر فرض ہے کہ ہم توحید کی اشاعت کریں، کیونکہ قرآن کریم میں ملائکہ اور اہل علم کا یہی وصف بیان ہوا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا جھنڈا سر بلند کرنے کے لیے ہمہ مصروف رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، یعنی اللہ تعالیٰ انصاف کے مطابق یہ گواہی دیتا ہے کہ حقیقت یہی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتے بھی یہی گواہی دے رہے ہیں، اور علم والے بھی یہی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا عبادت کا کوئی مستحق نہیں، اور وہی وجود ہے، وہی اللہ ہے جو دائمی غلبے والا اور حکمتوں والا ہے۔ پس اس آیت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور اہل علم توحید کے گواہ ہیں، اور ہر وقت اپنے قول و فعل سے اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ پھر فرشتوں جیسا بننے کے لیے تیسرا کام حضور رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ دوسرے انسانوں کی غلطیوں کو معاف کر دے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور ان انسانوں کے لیے معافی مانگتا رہے۔ فرشتوں کے اسی وصف کی طرف اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے
وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، یعنی فرشتے مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور معافی کے طلبگار بنے ہوئے ہیں۔ پس اگر ہم نے بھی فرشتوں جیسا بننا ہے تو لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا، ان کی پردہ پوشی کرنا، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور ان کے لیے استغفار طلب کرنا ہے۔ پھر چوتھی بات حضور نے یہ بیان کی کہ فرشتے تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تمحید کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، یعنی تو فرشتوں کو دیکھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے ارد گرد بیٹھے ہر وقت اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ پس اگر ہم نے بھی فرشتوں کی مانند بننا ہے تو پھر ہمیں بھی کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد کرنی ہوگی، اس کی تسبیح کرنی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے فرمایا کلمتانی خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان حبیبتانی الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی دو کلمے ایسے ہیں جو پڑھنے میں انتہائی آسان ہیں لیکن وزن میں بہت بھاری ہیں اور رحمان خدا کو بہت محبوب ہیں، اور یہ کلمات یہ ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے بھی گزشتہ چند ماہ سے متعدد بار تمام احمدیوں کو جو 3 دعائیں پڑھنے کا ارشاد فرمایا ہوا ہے ان میں یہ بھی شامل ہے، اور اس میں تھوڑا سا حصہ درود شریف کا بھی شامل ہے، اور وہ الفاظ یہ ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پس ہمیں چاہیے کہ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے ان بیان فرمودہ تمام دعاؤں کا روزانہ ورد کرتے رہیں تاکہ ہم اس محفوظ قلعے میں آ جائیں جس کی بشارت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے خلفاء کے ذریعے سے عطا فرمائی ہے۔ پھر حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فرشتوں کی طرح انسان کا بننا ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ آپ نے کیا فرمایا ہے، تو حضور نے فرمایا ہے کہ 5واں جو کام انسان کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لے۔ حدیث میں مذکور ہے کہ جس جگہ قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہو وہاں فرشتے آ جاتے ہیں۔ بس ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اس موقع پر جب فرشتے آئیں گے تو ہمیں بھی وہ اپنی معیت دیں گے، ہم پر بھی ان کا رنگ چڑھے گا۔ قرآن کریم کے درس ہوتے ہیں تو ہمیں ان میں شامل ہونا چاہیے۔ رمضان المبارک کے ایام ہیں، رمضان المبارک اور قرآن کریم کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ مساجد میں درس القرآن کا اہتمام ہو رہا ہے، اگر کوئی کسی وجہ سے مساجد نہیں جا پا رہا تو پھر MTA پر بھی درس نشر ہو رہے ہوتے ہیں، پھر انٹرنیٹ کی سہولت بھی موجود ہے تو ہم وہاں سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ پھر 6ٹھی علامت حضور نے یہ بیان کی کہ اگر انسان نے فرشتوں جیسا بننا ہے تو پھر وہ کیا کرے، تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ پھر ان وجودوں کی کتابیں پڑھیں جن پر اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا نزول ہوتا تھا۔ اب یہ وجود کون ہیں، تو ان میں آپ دیکھیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، ان کی کتابیں ہیں، احادیث کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا قرآن جو فرشتوں کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوا وہ ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصنیفات ہیں۔ پھر خلفائے کرام کے خطبہ و خطابات ہیں جو کتابی شکل میں بھی دستیاب ہیں۔ یہ وہ وجود ہیں جن پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس لیے جو ان کی تحریر ہے وہ فرشتوں کی تائید سے لکھی جاتی ہے۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کیونکہ یہ کتابیں دراصل خدا تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کی مدد سے لکھی جاتی ہیں، لہٰذا پڑھنے والے میں بھی فرشتوں کا رنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر مخالف خالی الذہن ہو کر پڑھیں تو یہ کتابیں انہیں حق کی طرف مائل کرنے والی ہو جائیں گی۔ پھر 7واں کام حضور یہ بیان کرتے ہیں کہ ایسا ہی ان مقامات کی زیارت کی جائے جہاں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، اس سے بھی انسان فرشتوں کا ہم رنگ بن سکتا ہے۔ پھر 8ویں بات حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرشتوں کے ہم رنگ ہونے کا یہ بیان کرتے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں یہ ایک انتہائی ضروری امر ہے کہ ہم خلیفہ وقت کے ساتھ جڑ جائیں، ہمارا ہر کام اور ہر فعل خلیفہ وقت کے منشا کے موافق ہو۔ اس کی وجہ حضرت مصلح موعود رضی اللہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں حضرت طالوت علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آیَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِینَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِیَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِکَةُ، یعنی ان کے نبی نے ان سے کہا کہ طالوت علیہ السلام کی حکومت کی دلیل یہ ہے کہ تمہیں ایک تابوت ملے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے تسکین ہوگی، اور جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے متبعین نے اخلاق فاضلہ کا نمونہ اپنے پیچھے چھوڑا ہے، وہ اخلاق عالیہ تم میں بھی پیدا ہو جائیں۔ نیز فرمایا کہ اس تابوت کی خصوصیت یہ ہوگی کہ تحملہ الملائکہ، یعنی فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اب دیکھیں کہ تابوت تو لکڑی کا ہوگا یا میٹل کا ہوگا، فرشتے کس طرح ظاہری طور پر اس مادی چیز کو اٹھا سکتے ہیں؟ فرشتے تو روحانی وجود ہیں۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تابوت سے مراد امام وقت کا دل ہے، یعنی امام وقت کا دل جو ہے اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ پس اگر ہم چاہتے ہیں کہ فرشتوں جیسے بن جائیں تو لازم ہے کہ ہمارا دل خلیفہ وقت کے دل کے ساتھ دھڑکے، ہم ان کی اس طرح پیروی کریں جیسے نبض دل کی دھڑکن کی پیروی کرتی ہے۔ پس ہمیں چاہیے کہ خلیفہ وقت کے ساتھ وفا کا سچا اور زندہ تعلق قائم کریں۔ اگر ممکن ہو تو آپ کی اقتداء میں نمازیں پڑھیں، اگر فاصلے حائل ہیں تو خلافت کے استحکام کے لیے دعائیں کریں، نوافل پڑھیں، باقاعدگی کے ساتھ آپ کی خدمت میں دعائیہ خطوط تحریر کریں، آپ کی ہر تحریک پر لبیک کہتے ہوئے حصہ لیں، آپ کے خطبہ و خطابات سنیں اور ان کے مطابق اپنی زندگیاں ڈھالنے والے بنیں۔ اگر ہم یہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں بھی فرشتوں جیسا وجود بنا دے گا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ سورہ یونس کی آیت نمبر 39 کی تفسیر میں مخالفتوں اور مشکلات سے نجات کا ایک نسخہ بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسان صدقہ و خیرات کے ساتھ استغفار بھی کرے اور دیگر دعائیں بھی کرے، اور اس کے ساتھ حضور نے ایک وظیفہ بھی بیان کیا ہے کہ خدا تعالیٰ کے چاروں مقرب فرشتوں کے نام لے کر اللہ تعالیٰ سے اس کی مدد مانگے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے وہ مشکلات اور مصائب دور کر دیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، حضور کے الفاظ ہیں، پھر رب جبریل و میکائیل و اسرافیل و اسرائیل کے لفظ کے ساتھ دعا مانگے۔ حضور اس کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام دینی اور روحانی علوم کے جو افسر فرشتے ہیں، حضرت میکائیل دنیاوی علوم کے آفیسر فرشتے ہیں، حضرت اسرائیل موت اور زوال کے افسر فرشتے ہیں، جبکہ حضرت اسرافیل جہاد اور کارگزاری یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور انسانوں کے اعمال پیش کرنے والے فرشتوں کے افسر ہیں۔ چنانچہ جب ہم ان کا نام لے کر ان کے رب کی یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں ہر قسم کے مصائب اور مشکلات سے نجات دینے کے سامان فرما دے گا، کیونکہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں، اس کے پیارے ہیں۔ ان فرشتوں کی وساطت سے بھی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے اور اپنے فضل کے ساتھ دعا کرنے والے پر متوجہ ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے، ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کے چمن سے ہدایت کے پھول چن، کچھ کام آئے گی نا یہ خالی ادھیڑ بن۔